آج ہمارے ہاں یہ سمجھتے ہیں کہ حکیم اور وائس مین وہ ہے جو کسی سے ڈرتا نہ ہو، لیکن دنیا سے نہ ڈرے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر دنیا سے نہیں ڈرتا اور اللہ سے بھی نہیں ڈرتا تو وہ حکیم شخص نہیں ہے، حکمت والا نہیں ہے، بلکہ حکمت والا شخص وہ ہے جو لوگوں سے ڈرے یا نہ ڈرے لیکن اللہ سے ڈرے، اس سے بڑا حکمت والا کوئی نہیں ہے۔ دو شخص ہے کسی کام کے لیے جا رہے ہیں، ان میں سے ایک چاہتا ہے کہ اپنے کام پر پہنچے، اپنے کام کو انجام دے، دوسرا شخص یہ کہتا ہے کہ اذان ہو گئی، نماز پڑھنی چاہیے۔ اب یہاں دونوں کے سامنے اللہ کا خوف ہے، جسے اللہ کا خوف ہوگا وہ نماز کے لیے جائے گا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ جس کام کے لیے میں جا رہا ہوں وہ کام بھی اسی کی دست قدرت میں ہے جس کے پاس مجھے ابھی آواز آئی، جس کی طرف مجھے جانا چاہیے، اور یہ مسجد ہی ہے جہاں پر سارے کام ہو جاتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں بندہ روتا گڑ گڑاتا ہے تو اللہ اس کے سارے کام کو پورا کر دیتا ہے۔ تو یہ خوف ہے، یہ للہیت ہے بندے کے اندر، جب یہ پیدا ہو جاتی ہے تو اس سے بڑا کوئی حکیم نہیں ہے۔ دنیا اسے یہ کہے گی اتنی اچھی ڈیل چھوڑ کر یہ مسجد کی طرف جا رہا ہے، لیکن وہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا حکیم ہے، سب سے بڑا حکمت والا ہے، اس لیے کہ یہ دنیا کچھ دن بولتی ہے اس کے بعد تھک کر چھپ بیٹھ جاتی ہے، لیکن وہ دن جس دن کا مالک وہ خود ہے، جس دن کسی کو کوئی اتھارٹی نہیں دی گئی ہے، آج کے دن کا بھی مالک وہ ہے، لیکن اس دن کے مالک کے بارے میں بتایا کہ اس دن کسی کو کوئی اتھارٹی نہیں ہے۔ یہاں ہم پیسہ دے کر کسی سے قرآن پڑھوا سکتے ہیں، یہاں پیسہ دے کر ہم صدقات دے سکتے ہیں، پیسہ دے کر ہم عبادت کروا سکتے ہیں، وہاں پر کوئی چیز کام آنے والی نہیں۔ لا ينفع مال ولا بنون، نہ پیسہ نہ بیٹے کام آئیں گے، کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ اس دن کوئی چیز کام آئے گی تو وہ اللہ کی خشیت ہے کہ ہم دنیا میں کتنا اس سے ڈرتے تھے، اور صرف ڈرنا منہ سے نہیں ہوتا کہ ہم یہ کہیں کہ میں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں، بلکہ ڈر وہ ڈر ہے، حقیقت میں وہ ڈر ہے جو ڈر آپ کو مسجد تک پہنچا دے، جو ڈر آپ کو اپنے والدین کی نافرمانی سے روکے، جو ڈر آپ کو نشہ کرنے سے دور رکھے، جو ڈر آپ کو ہر برائی سے دور رکھے، اسے خشیت کہتے ہیں۔ لوگ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، ہمیں ڈر تو ہے لیکن ہم نماز نہیں پڑھ پائیں گے، میں ڈرتا ہوں لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے۔ تو جسے ڈر ہو تو وقت نکال لے گا، ہر چیز چھوڑ کر اس کے پاس وقت آ جائے گا۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فقیہ دراصل وہ شخص ہے جو لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے امید دلاتا ہو کہ نا امید مت ہو، اللہ کی رحمت کی طرف آؤ، اور اسی طرح وہ فقیہ وہ شخص ہے جو لوگوں کو اللہ کے گناہ کرنے پر جری نہ بنائے، یعنی ان کے اندر یہ پاور نہ پیدا کرے کہ اللہ بہت غفور و رحیم ہے کرو گناہ، بلکہ یہ کرے کہ انہیں اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہ ہونے دے اور اللہ کے عذاب سے بھی ڈرائے کہ اللہ کا عذاب بہت شدید ہے، اس سے ڈرو۔ احادیث مبارکہ میں ایک واقعہ آیا، کئی حدیث ہے جس میں ایک حدیث سب سے پہلی میں سناتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راوی روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ من کان شفیع عند اللہ، یہ اس کا ٹائٹل ہے حدیث شریف کا۔ ایک شخص تھا جو جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ اس کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے تو اسے توبہ کی توفیق دے دی۔ اب اس کے دل میں یہ آیا کہ میں قیامت کے دن کیسے کھڑا ہوں گا، میں نے بہت گناہ کیے، لہٰذا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں اس وقت نکل رہا ہوں اس بات کے لیے کہ میں ایسے شخص کو ڈھونڈوں جو میری سفارش کرے اللہ کی بارگاہ میں، جو میری سفارش کرے اللہ کی بارگاہ میں کہ بندہ تیرا ہی ہے، توبہ کرتا ہے، اس کی توبہ قبول فرما لے، اس لیے میں جا رہا ہوں۔ یہ بول کر وہ نکلا اور بالکل خشیت طاری ہے اس کے اوپر، ڈر طاری ہے اللہ کا، اور صحرا میں نکل گیا، ڈیزرٹ میں، اور وہاں جانے کے بعد اس نے چلایا یا سماء اشفعی، اے آسمان میری شفاعت کر، یا ارض اشفعی، اے زمین میری شفاعت کر، یا ملائکۃ اشفعوا، اے ملائکہ میری شفاعت کرو، میری سفارش کرو اللہ کی بارگاہ۔ یہ کہتے کہتے اس پر غشی طاری ہو گئی، کیونکہ اس کو اس چیز کا بڑا احساس تھا کہ میں بہت گنہگار ہوں، اگر کوئی میری سفارش نہ کرے، کوئی ثالث نہ بنے، اس صورت میں اللہ کی بارگاہ میں سرخرو نہیں ہو سکتا جب تک کوئی نہ بن جائے۔ یہ کہتے کہتے اس پر غشی طاری ہو گیا اور گر گیا۔ اللہ کے حکم سے فرشتے آئے، فرشتے نے اسے اٹھا کر بٹھایا، اس کے سر کو سہلایا، جب وہ جاگ گیا تو اس سے کہا کہ آپ کے لیے بشارت ہے اور خوشخبری ہے کہ اللہ نے آپ کی توبہ کو قبول فرما لیا،
اس بندے نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، اللہ آپ پر رحم فرمائے، مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ میری سفارش اللہ کی بارگاہ میں کس نے کی ہے، کس شخص نے اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کی؟ فرشتے نے جواب کیا، تمہاری خشیت اور تمہارا ڈر ہی اللہ کی بارگاہ میں سفارشی بن گیا، کوئی تیسری چیز نہیں تھی۔ جو خوف تھا اللہ کے تئیں تمہارے دلوں میں، تمہارے دل میں جو اللہ کا خوف تھا، اسی خوف نے تمہیں توبہ پر مجبور کیا، اور اسی خشیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے اپنے بندے سے کہ دل سے وہ خشیت پیدا کرے، دل میں وہ توبہ کرے۔ التوبۃ ندامہ، الندامۃ توبہ، ندامت ہی توبہ ہے۔ ہم گالوں پر ہاتھ مارتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ توبہ ہے، توبہ یہ ہے کہ ہم دل میں روئیں اور دل میں آنسو بہائیں کہ رب ہم سے غلطی ہو، ہم نے نافرمانی کی ہے، تیرے احکام کی نافرمانی کی ہے، ہم آج دنیا میں سرخر نہیں ہو پائے، کیوں؟ کیونکہ ہم نے تیرے حکم کو نہیں مانا۔ آج ہم گھر میں بھی سکون سے نہیں ہیں کیونکہ تیرے احکام ہماری آنکھوں کے سامنے، لیکن ہم اسے مان نہیں رہے۔ جس کی بنیاد پر کاروبار ہو، گھر ہو، روڈ ہو، کمپنی ہو، ہر جگہ ہم حقیر ہی جانے جا رہے ہیں، ذلیل ہی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی خشیت سے خالی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خشیت ہے کیا، خشیت چیز کسے کہتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں کہ جب لیلۃ الاسراء، معراج میں جب مجھے ملائے اعلیٰ کی طرف لے جایا گیا تو میں نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ کی حالت ایسی تھی جیسے ایک بوسیدہ کپڑے کی ہوتی ہے۔ ایک پرانا کپڑا جو 4 سال سے آدمی پہن رہا ہو تو اس کپڑے کی کیا حالت ہوتی ہو، اس کپڑے کی جیسی حالت ہوتی ہے ویسی حضرت جبریل علیہ السلام کی تھی، اور وہ حالت اس وجہ سے تھی کہ صرف اور صرف آپ پر خشیت طاری تھی۔ اب آپ سوچئے، آج جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا گناہ کرو گے، اس کی نافرمانی کرو گے تبھی تو اس کو پہچان سکو گے، یہ غلط ہے، بلکہ جب تک تم اس کو پہچانو گے نہیں تب تک اس کا قرب حاصل نہیں کرو گے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ گناہ کرنے کے بعد ہم نیکی کی طرف آئیں گے، آپ پہلے پہچانو اس کو۔ اب آپ سوچئے، حضرت جبریل علیہ السلام کے دل میں خوف اور خشیت کہاں سے آئی؟ آپ تو معصوم ہیں، آپ تو معصوم ہیں، لیکن آپ کو قرب بھی حاصل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اتنے قریب ہونے کی بنیاد پر آپ کے دل میں خشیت پیدا ہوئی، اور آپ کی حالت ایسی تھی جیسے کہ ایک بوسیدہ کپڑا ہو۔ تو آپ سمجھ لیں، جو چیز دکھ رہی ہے اور اگر وہ بے خوف ہے وہ کوئی کام کی نہیں، جو چیز نہیں دکھ رہی ہے اور ہمیں وہ خوف دلاتی ہے، جیسے ملائکہ کہ وہ معصوم ہے اس کے باوجود بھی اللہ کی رحمت سے ڈر رہے، اللہ کے خوف سے ڈر رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا انصاف فرمائے گا۔ ایک تیسرا واقعہ بہت اہم ہے جو ہماری بات کو ایک الگ ہی موڑ پر لے جائے گا، اس کے بعد ہم سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ ہم آخر کس چیز پر ٹھہرے رہیں، کس چیز پر ٹھہرے رہیں۔ ایک واقعہ یہ بھی حدیث مبارکہ میں روایت کیا گیا، ایک شخص تھا، اس کا انتقال ہوا، اور اس شخص کے بارے میں کہا گیا کہ یہ شخص قبر کھودنے والا تھا۔ قبر ایسا کھودتا تھا کہ قبر کھودتا اور میت کا جو کفن ہوتا اسے چوری کر لیتا۔ یعنی آپ سوچیں کہ اس وقت کتنا معاملہ عجیب و غریب تھا، کتنی غربت تھی کہ لوگ میت کا قبر بھی نہیں چھوڑتے، میت کا کفن بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ آج کفن بیچ کر لوگ کما لیتے ہیں، لیکن اس وقت کا عالم یہ تھا کہ کفن چوری کر کے آدمی پیٹ بھرتا تھا۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، دن بدن جیسے جیسے حالات اچھے ہوتے گئے، ہم بہت اچھے حال میں ہیں آج، لیکن ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ کچھ لوگوں کو کام نہیں ہے لیکن باقی اکثریت کو تو کام ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ ٹرینوں میں لوگ ڈرتے تھے کہ کہیں ہماری پاکٹ نہ مار لی جائے، پاکٹ مار سے لوگ ڈرتے تھے، لیکن آج دیکھیے کہ کام کرنے والوں کی اتنی بھیڑ ہے کہ پاکٹ مار کو جگہ نہیں بیٹھنے کے لیے، وہ بیٹھے گا کہاں؟ اور اگر چوری کر بھی لے تو نکلے گا کہاں سے؟ اتنی بھیڑ ہے کام کرنے والوں کی۔ تو ہمیشہ پازیٹیو دیکھیں تو آپ ہمیشہ خوش رہیں گے۔ ہمارے یہاں مسئلہ یہی ہے کہ ہمیشہ نگیٹو دیکھتے ہیں۔ بہرحال یہ شخص جو ہے قبروں کو کھودتا اور کفن چوری کر کے لے جاتا، اور وہی اس کا رزق ہوتا تھا۔ جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے میرے بیٹے، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں جب میں مر جاؤں تو میرے ساتھ کرنا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے لے جا کر جلا دینا۔ موحد انسان ہے، اللہ کو ایک ماننے والا انسان ہے، لیکن اس کا معاملہ دیکھیے کیسا کہہ رہا ہے کہ مجھے جلا دینا، اور جلانے کے بعد جب میں کوئلے کی شکل میں آ جاؤں تو اس کوئلے کو پھوڑ کر باریک پاؤڈر بنا دینا، اور پاؤڈر بنانے کے بعد اسے آسمان کی طرف اچھال دینا، پھونک دینا اسے تاکہ وہ بکھر جائے۔
یہ اس نے کیا۔ اب یہاں پر غیب داں نبی فرماتے ہیں، یہاں سے فرماتے ہیں کہ بروز قیامت اسے اللہ کی بارگاہ میں لایا گیا۔ ابھی قیامت آئی نہیں ہے، ابھی اسی وقت ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ قیامت نے اس بندے کو لایا گیا۔ تو یہ نبی غیب داں نہیں ہے تو کیا ہے بتائیے؟ قیامت کے بارے میں آج ہی بتا رہے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ قیامت میں اس شخص کو لایا گیا اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پوچھا ما حملک، تجھے یہ کام کرنے پہ کس چیز نے ابھارا؟ تو نے ایسا کیوں کیا؟ اپنے آپ کو جلوایا اور اس کے بعد کوئلہ بنوایا، پاؤڈر بنا کے اس کے ہوا میں بکھیر دیا۔ اس نے کہا کہ مولا صرف اور صرف میں نے اس لیے کیا ہے کہ میں یہ مانتا تھا کہ اگر میں اللہ کے ہاتھ چڑھ جاؤں، اگر دستے قدرت میں آ جاؤں تو میری خیریت نہیں ہے۔ میں تجھ سے اتنا ڈرتا تھا کہ میں نے یہ کام کیا، اور مجھے پتا تھا میں کچھ بھی کر لوں پھر بھی تیری بارگاہ میں آنا ہی ہے، چاہے میں باریک پاؤڈر کی شکل کیوں نہ اختیار کروں۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، اللہ فرماتا ہے کہ ہم تو اس بات پر بھی قادر ہے کہ بندے کی جو پورے ہیں انگلیوں کی، ان پوروں کو بھی صحیح کر دیں، ان پوروں کو بھی صحیح کر دوں۔ ہڈیاں جوڑنے میں پریشان ہو کہ ہڈیوں کا پاؤڈر کیا ہوگا، یہ جو پورے ہیں اگر یہ ٹوٹ جائے تو ڈاکٹر بھی، کوئی سرجن بھی صحیح نہیں کر سکتا، ہم اس پر بھی قادر ہے۔ تم جانو تو صحیح ہماری قوت کیا ہے۔ اگر ہماری طاقت اور قوت کا اندازہ ہو جائے تو کہیں دوسری جگہ اپلیکیشن نہیں دو گے، یہیں آؤ گے ہماری بارگاہ میں، کیونکہ ہم ہی ہیں یہاں کے بھی مالک اور اس دن کے بھی مالک ہیں۔ تو اس چیز کا اس کو احساس تھا جب اس نے کہا کہ مولا تجھ سے ڈرنے کی وجہ سے میں نے ایسا کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اسے جنت میں لے جاؤ، بخش دیا اس کو۔ وجہ صرف اور صرف کیا ہے؟ خشیت۔ یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ ایک شخص تھا جس کے دل میں خشیت پیدا ہوئی تو اس نے توبہ کی، گناہوں سے معافی چاہی، اور ایک شخص ہے جس کے اندر خشیت پیدا ہوئی تو توبہ کرنے کی بجائے اس نے یہ کام کیا کہ اپنے آپ کو جلا دیا۔ تو اب اس صورت میں کون سا آدمی نیک تھا اور کون سا آدمی برا تھا؟ ایک تو نیکی کی طرف گیا اور ایک تو اور زیادہ برا کر دیا، تو کیا کریں؟ اس بارے میں ایک ہی حکم ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کس طرف متوجہ ہو جاتا ہے کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جان سکتا۔ سر محراب میں کھڑا ہوا انسان، اس کا حشر کیا ہوگا قیامت میں کوئی نہیں جانتا، اور بالکل مسجد کی آخری صف میں جو کھڑا ہے اس کا مقام اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا۔ سب کی سب ایک ہے، ہمیں یہ جاننا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں کون کیا مقام رکھتا ہے ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں خشیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معیار اور کرائٹیریا بنایا، اور خشیت اور خوف ایسی چیز ہے جو کسی کو نظر نہیں آتی۔ آدمی ڈر رہا ہے، کس کو پتہ چلے گا ڈر رہا ہے؟ اللہ سے ڈرتا ہے اسی لیے نماز پڑھتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے اسی لیے زکوٰۃ دیتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے اسی لیے حج کرنے جاتا ہے۔ یہ خوف کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا میرا معیار یہی ہے کہ کسی کو نظر نہیں آئے، بندہ صرف مجھ سے ڈرے اور میں اس کو اپنی رحمت میں لے لوں۔ یہ ہے خوف کا معیار، اللہ کی رحمت کا معیار۔ جب بندہ اللہ کی رحمت سے پر امید ہو جائے اس وقت اس کے اندر وہ خشیت پیدا ہوتی ہے، جو خشیت اسے کبھی بھی اس کی رحمت سے نا امید نہیں ہونے دیتی، اور بندہ ہر حال میں اللہ سے پر امید ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ عبدالستار ہاشم کپاڑیا کا انتقال ہو گیا ہے، آپ حضرات سے دعا ہے کہ ان کی مغفرت کے لیے دعا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔